السلام علیکم۔ آج ہمارے ویڈیو کا موضوع ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ۔ یہ پیشکش شاہین ٹی وی کی، اور اس لیے آپ درخواست ہے کہ شاہین ٹی وی کو سبسکرائب کریں، میں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ایکٹیویٹ کریں۔ اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ابو بکر کے نسب اور لقب کی بات کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ جو ابو بکر کے نام سے مشہور ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ ہیں۔ ان کا پورا نام عبداللہ بن ابو قحافہ عثمان بن عامر القریشی التیمی ہے۔ ان کا سلسلہ نسب مرہ بن کہب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 نسلیں پہلے سے ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ مکہ مکرمہ میں سن 573 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ پیغمبر اسلام کی ولادت کے 2 سال اور چند ماہ بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ اپنے اچھے والدین کے اندر پرورش پائے۔ اس سے انہوں نے کافی عزت نفس اور اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ ان کے والد عثمان ابی قحافہ نے فتح مکہ کے دین اسلام قبول کیا۔ ان کی والدہ سلمہ بنت صخر، جسے ام الخیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، نے جلدی اسلام قبول کیا اور مدینہ ہجرت کر گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی فیملی ٹری اس طرح سے ہے کہ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ اور والدہ کا نام ام الخیر تھا۔ آپ کی پہلی بیوی کا نام حضرت قتیلہ تھا، ان سے حضرت عبداللہ اور اسمہ پیدا ہوئی۔ حضرت اسمہ کی شادی زبیر بن العوام سے ہوئی، اور ان کے ایک بیٹے عبداللہ بن زبیر کا نام تاریخ میں بہت ملتا ہے، جنہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ حسن کے بعد 6 ماہ تک مکہ میں اپنی خلافت قائم کی۔ اس کے بعد یہ ام رومان کی 2 اولادیں تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ اور عبد الرحمن۔ اسمہ بنت امیس کی 2 اولاد تھیں، ان کا نام تھا محمد اور قاسم۔ اسی طرح حضرت حبیبہ سے ام کلثوم پیدا ہوئی۔ طلحہ ابن عبید اللہ ان کے بیٹے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ ان کے بیٹے ام کلثوم کے بیٹے تھے، اور حضرت ابو بکر کے گرانڈ سن تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابو بکر ایک دبلے پتلے سفید آدمی، جنہیں کاندھے ہلکے پتلے چہرے، دھنسی ہوئی آنکھیں، ابری ہوئی پیشانی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی ابتدائی زندگی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ابتدائی بچپن اس وقت کے عرب بچوں کی طرح بدو میں گزارا۔ اپنے ابتدائی سال میں اونٹ کے بچڑوں اور بکریوں کے ساتھ کھیلتے تھے، اور اونٹ سے ان کی محبت کی وجہ سے انہیں ابو بکر کا لقب دیا گیا، اس کا مطلب اونٹ کے بچڑے کا باپ۔ 591 عیسوی میں 18 سال کی عمر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے تجارت کی اور کپڑے کے سوداگر کا پیشہ اختیار کیا، جو ان کا خاندانی کاروبار تھا۔ انہوں نے 40,000 درہم کے سرمایے سے اپنے کاروبار شروع کیا۔ آنے والے سالوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے قافلے کے ساتھ بڑے پیمانے پر سفر کیا۔ کاروباری دور میں یمن، شام اور موجودہ مصر وسطیٰ کے بہت سے ممالک گئے۔ ان کے کاروبار میں ترقی ہوئی، اگرچہ ان کے والد ابھی زندہ تھے۔ حضرت ابو بکر کو ان کے بہت ساری خوبیوں کی وجہ سے اپنے قبیلے کے سردار کے طور پر جانا جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ بہت نیک تھے۔ اسلام سے پہلے بھی انہوں نے نشہ کو اپنے لیے حرام کر لیا تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی نشہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ اس نے پھر پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا، میں اپنی عزت کو برقرار رکھتا ہوں، اپنی عزت کو محفوظ رکھتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے مجلس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ جیسے ہی میں جوانی کے قریب پہنچا، میرے والد مجھے بتوں کے حجر کعبہ میں کی طرف لے گئے۔ ان کے والد نے کہا، یہ تمہارے عظیم معبود ہیں۔ یہ کہہ کہ میرے والد کسی اور کام کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں ایک بت کے پاس بڑھا اور کہا، میں بھوکا ہوں، کیا مجھے کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، مجھے خوبصورت کپڑوں کی ضرورت ہے، وہ مجھے عطا کر دے۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ میں نے اس پہ ایک چٹان پھینکی اور وہ نیچے گر گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کعبے میں بتوں کے حجرے میں بتوں کو عبادت کے لیے نہیں گئے۔ اسلام سے پہلے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ظاہر معاشرے میں
عظیم اقدار، اعلیٰ اخلاق، اچھے اخلاق حاصل کیے۔ وہ مکہ کے لوگوں میں اخلاقیات اور اقدار میں ایک رہنما کے طور پر مشہور تھے۔ اس طرح قبیلہ قریش کے درمیان کسی کمی بیشتری کی وجہ سے آپ کو کبھی رد یا تنقید کا نشانہ نہیں بنایا گیا۔ قبول اسلام: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دینی حق کی طویل تلاش کے بعد اسلام قبول کیا۔ در حقیقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ پہلے آدمی تھے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے۔ ان کا فوری طور پہ قبول اسلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدمی کا نتیجہ تھا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سچا دیانتدار شریف انسان کے طور پہ جانتے تھے، لہذا آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو لوگوں کے ساتھ کبھی خیانت نہیں کر سکا تو وہ اللہ کے ساتھ کیسے خیانت کر سکتا ہے۔ لہذا یہی ہوتا ہے کہ آپ نے فوراً رسول اللہ علیہ وسلم پہ آپ ایمان لے کے آ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے فتح کا ذریعہ تھے۔ قبیلہ قریش کے ساتھ ان کی قربت اور ان کا اعلیٰ کردار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بلند کیا تھا۔ در حقیقت حضرت ابوبکر ہمیشہ بتوں سے بدظن تھے اور بتوں کے پرستش کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور بتوں کی پرستش کے لیے بہت کم جوش رکھتے تھے۔ چانچہ انہوں نے اسلام قبول کیا تو آپ نے دوسرے لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ اسلام کے تلاش میں تھے اور اب انہوں نے منزل پا لی تھی۔ اور ان کے کوششوں سے جلدی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، زبیر بن عوان رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو عبیدہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہونے کے لیے ذوق در ذوق جمع ہو گئے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، ابوبکر واحد شخص تھے جنہوں نے بغیر کسی شک و شبہ کے فوراً اسلام قبول کیا۔ جب مسلمانوں کی تعداد 29 تک پہنچ گئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو کھلا اسلام کی دعوت دینے کی اجازت چاہی۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے رضامندی ظاہر کی اور سب کعبہ میں تبلیغ کے لیے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر نے ایک خطبہ دیا جو تاریخ اسلام میں سب سے پہلا خطبہ تھا۔ قریش کے کافروں نے یہ سنا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر چاروں طرف سے برس پڑے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو اس قدر مارا گیا کہ وہ بے ہوش ہو گیا، موت کے قریب ہو گئے تھے۔ جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے فوراً پوچھا، نبی کیسے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ اپنی تمام تر تکلیفوں اور زخموں کے باوجود ان کا پہلا خیال صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت اس حد تک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخواہی کے علاوہ وہ اپنے آپ کو کسی قابل نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی بیوی قتیلہ نے اسلام قبول نہیں کیا، آپ نے اسے طلاق دے دیا۔ ان کی دوسری بیوی ام رومان مسلمانوں کے حضرت عائشہ ام رومان کی بیٹی تھی۔ آپ کا لقب صدیق: ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے لقبوں میں سب سے مشہور لقب الصدیق تھا۔ لفظ صدیق جو کہ لفظ صدق سے نکلا ہے، جس کے معنی سچائی کے ہیں، اسی لیے صدیق کے معنی وہ شخص ہے جو مسلسل سچا ہو یا جو کسی چیز یا کسی کی سچائی پہ مسلسل یقین رکھتا ہو۔ صدیق کا لقب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کسی اور نے نہیں بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دیا تھا۔ مدینہ کی طرف ہجرت: جب رسول اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو قریش کی طرف سے بہت زیادہ نقصان پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں مجھے وہ جگہ دکھائی گئی ہے جہاں تم ہجرت کرو گے، 2 پہاڑوں 2 پتھریلی زمینوں کے درمیان کھجور کے درختوں کی سرزمین۔ اس طرح کچھ مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور جو لوگ اس سے پہلے حبشہ ایتھوپیا چلے گئے تھے ان میں سے اکثر مدینہ واپس آ گئے۔ حضرت ابوبکر نے مدینہ کے لیے روانہ ہونے کی تیاری کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھوڑی دیر انتظار کرو، مجھے امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے گی۔ چانس حضرت ابوبکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے ہجرت نہیں کی۔ آپ نے 2 اونٹوں کو تیار کیا، طویل سفر میں استعمال کرنے کے لیے اچھی طرح تیار کیا۔ اہل مکہ نے جب دیکھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک اور جگہ پیروکار حمایتی ملے اور وہ ان کا مرکز بنتا جا رہا ہے، ایک نیا شہر ان کا مرکز بنتا جا رہا ہے اور نبی مہربان کے اصحاب بھی اسی شہر کو ہجرت کرتے جا رہے ہیں، تو انہیں خوف ہوا کہ رسول اللہ علیہ وسلم اگر وہاں چلے گئے تو ان کو ایک مرکز مل جائے گا اور وہاں سے وہ اپنے آسانی کے ساتھ تبلیغ کے دین کر سکیں گے۔ لہذا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل
جبریل فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے کے لیے اللہ کا حکم دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو مکہ کے تمام قبائل کے تلواروں سے مسلح ایک گروہ نے گھیرے میں لے رکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچازاد بھائی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کو بستر پہ چھوڑ کے گھر سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ان کا مکہ سے مدینہ تک کا سفر مہم جوئی سے بھرپور تھا۔ معاشرہ کرنے والوں کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ وہ دھوکے میں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی تلاش میں نکلے۔ جو بھی ان کو تلاش کرے اسے 100 اونٹ دینے کا لالچ دیا گیا۔ تاہم ایسا ہوا کہ جب وہ سور نامی غار میں چھپ گئے جہاں انہوں نے 3 راتیں گزاری، تو غار کے کھلنے پر ایک مکری نے اپنا جالا کاتا اور ایک کبوتر نے وہاں اپنا گھونسلہ بنا لیا۔ کافروں نے پیچھا کیا اور یہاں تک کہ وہ آپ کو چھپنے کی جگہ پہنچ گئے، لیکن مکری کے جال اور صبح کے ابتدائی اوقات کو دیکھ کر کے وہ سب کو بتاتے ہوئے گھر چلے گئے کہ مزید طاقت بیکار ہے، بے سود ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر آگے نکل چکے ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے لوگوں کے پاؤں دیکھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کوئی اپنے پیروں کے نیچے دیکھے تو ہمیں دیکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، 2 آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے درمیان تیسرا اللہ ہے؟ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا کہ اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ پہلے ہی ان کی مدد کر چکا ہے، جبکہ کافروں نے انہیں مکہ سے نکال دیا تھا جب وہ غار میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورہ توبہ۔ غزوہ بدر عہد میں آپ کا کردار۔ بدر مکہ کے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلی بڑی جنگ تھی جو 17 رمضان 2 ہجری میں ہوئی۔ 13 مارچ 624 کو لڑی گئی کو مدینہ کے قریب بدر کے مقام پر لڑی گئی۔ غزوہ بدر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے محافظوں میں سے تھے اور ان کی حفاظت آپ کے سپرد تھی۔ ابن عساکر کی روایت ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبد الرحمن بدر کے دن کافروں کے ساتھ تھے۔ جب مسلمان ہوا تو اس نے اپنے والد سے کہا، آپ بدر کے دن مجھے نظر آئے اور میں نے آپ پہ حملہ نہ کیا، منہ موڑ لیا اور میں نے آپ کو قتل نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میرے لیے اگر تم مجھ پر ظاہر ہوتے تو میں تمہیں نہیں چھوڑتا، میں تمہیں ضرور قتل کرتا۔ اس صورتحال میں حضرت ابوبکر کے ایمان کی عظمت، ان کی سچائی، اخلاق کی گہرائی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہر چیز پہ ترجیح دیتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث سے ثابت شدہ ہدایت کو صحیح معنوں میں لاگو کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں اور ان لوگوں کی محبت نہیں کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے رشتہ دار۔ نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے بچے، اس کے باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ابن ماجہ 67۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کو جاتے اپنے کافر بیٹے سے کبھی محبت نہیں کرتے تھے۔ غزوہ احد میں جو بدر کے اگلے سال ہی ہوئی تھی، اس جنگ میں کفار فتح یاب ہوئے کیونکہ تیر اندازوں نے احد پہاڑ کی چوٹی پر اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ اس موقع پر صرف 1 درجن لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، جن میں سے ایک کٹر مومن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ بھی تھے۔ نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر کے بارے میں فرمایا، کسی نے میری مدد نہیں کی سوائے ابوبکر کے، جس نے مجھے مدد دی جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا۔ کسی کے مال نے مجھے ابوبکر کے جتنا فائدہ نہیں پہنچایا۔ خلیل دوست بناتا تو میں ابوبکر کو خلیل بناتا، بے شک تمہارا ساتھی اللہ کا خلیل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن صدقہ دینے کا حکم دیا۔ اس وقت میری کچھ جائیداد تھی، میں نے کہا آج میں ابوبکر سے آگے نکل جاؤں گا، اس لیے میں نے اپنی آدھی جائیداد لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا ہے؟ میں نے جواب دیا، اتنی ہی مقدار۔ ابوبکر اپنے ساتھ جو کچھ تھا وہ لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟
حضرت ابوبکر نے جواب دیا میں نے ان کے اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا میں کسی چیز میں ابوبکر کا مقابلہ نہیں کروں گا اور نہ کر سکتا ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سے غلاموں کا آزاد کرایا۔ آپ نے 8 غلاموں کو خریدا جن میں سے 4 مرد اور 4 خواتین تھیں۔ ان کی آزادی کے بدلے 40,000 ادا کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کے سب سے وفادار اور قابل اعتماد ساتھی اور صحابی تھے۔ انہی غلاموں میں سے ایک تھے جنہیں ابوبکر نے غلامی سے آزاد کرایا تھا۔ جب رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری 632 عیسوی میں ہوئی تو بہت سے لوگوں نے جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل تھے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ماننے سے انکار کر دیا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی طرح ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کو مخاطب کیا اور یقین دلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، کوئی وجہ نہیں کہ ان کی موت کو تسلیم نہ کریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ باہر نکلے۔ حضرت عمر لوگوں سے خطاب کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عمر کو غم سے نڈھال دیکھا اور دوسرے لوگوں کا بھی یہی حال تھا تو آپ آگے بڑھے اور آگے آپ نے فرمایا آگے بڑھو، اگر تم میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گیا، اگر تم اللہ کی بات کرتے تھے تو اللہ زندہ اور کبھی نہیں مرے گا۔ پھر آپ نے قرآن پاک کی درجل آیت کی تلاوت کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، بس اگر وہ مر جائیں یا مارے جائیں تو کیا تم اپنے ایریوں میں پھر جاؤ گے؟ جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، لیکن اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ سورہ آل عمران۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا خدا کی قسم گویا لوگوں کو معلوم ہی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پہلے نازل فرمائی ہے، یہاں تک کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پڑھا اور تمام لوگوں نے ان سے سن لیا اور میں نے سب کو اس کی تلاوت کرتے سنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری ٹانگیں میرا ساتھ نہیں دے سکی، میں اسے سنتے ہی گر پڑا، اعلان کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ بخاری۔ اسلام میں پہلا خلیفہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو متفقہ طور پر خلیفہ تسلیم کیا گیا۔ تاہم خلیفہ بننے کے بعد انہیں کئی بحرانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ امام ذہبی نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پھیلی تو عربوں کے بہت سے گروہ اسلام سے مرتد ہو گئے۔ انہوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی پر اعتراض کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ عمر اور دوسرے لوگوں نے ان پر زور دیا کہ وہ ان سے لڑنے سے باز رہیں، لیکن حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کی قسم اگر زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادا کرتے تھے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں، کیونکہ صدقہ زکوٰۃ مال میں سے اللہ کے حکم کے مطابق لینے کا لازمی حق ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدا کی قسم میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابوبکر کو فیصلہ کے لیے راحت بخشی اور مجھے معلوم ہوا کہ فیصلہ درست تھا۔ حضرت ابوبکر نے تمام محاذوں پر جنگ کا جھنڈا بلند کیا۔ سارا نے خود رسول اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کبھی ایسی جنگیں نہیں دیکھی تھی جو کہ ہوئیں، لیکن جن مردوں کو تربیت رسول اللہ علیہ وسلم نے سچائی کو پہچاننے ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پہ کی تھی وہ اپنے اعمال میں اللہ کے لیے مخلص تھے۔ انہوں نے بت پرستیوں کو ایسا دھچکا لگایا جس نے اس کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دیا اور اس کی روح کو نچوڑ لیا۔ انہوں نے یکساں طور پہ رومیوں کو تخدار سے بھگایا۔ انہوں نے مرتدین کو ریڑھ کی ہڈی توڑ دی۔ ان میں سے بعض اسلام کے دائرے میں واپس آ گئے اور بعض اس سے دور ہو کر فنا ہو گئے۔ چند ہی سالوں میں اسلام فتح یاب ہوا جبکہ دیگر مذاہب معدومیت کے دہانے پر تھے۔ قرآن مجید کی تعلیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے جو سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا ان میں سے ایک قرآن مجید کی تعلیم تھی۔ اس وقت صحابہ کرام میں سینکڑوں حافظ تھے جنہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو حیات طیبہ میں پورا قرآن حفظ کیا تھا، لیکن قرآن مجید کو کبھی کتابی شکل میں نہیں دیا گیا تھا، حالانکہ اس کا حفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جاری رہا۔ حافظوں کی تعداد رسول اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ہونے والے مختلف جنگوں میں شہید ہو چکی تھی۔ چنانچہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ قرآن مجید کو اس کے اثر شکل میں بقا رکھنے کے لیے کسی بھی قسم کے خطرے کے پیش نظر اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے دیکھا کہ صرف ان لوگوں پہ انحصار کرنا عقل مندی نہیں ہے جنہوں نے اس کو یاد کر رکھا ہے، اس لیے انہوں نے حضرت ابوبکر سے درخواست کی کہ وہ اسے کتابی شکل میں لکھوائے۔ حضرت ابوبکر پہلے تو ہچکچائے کیونکہ یہ کام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، تاہم اس موضوع پہ کچھ بحث کے بعد انہوں نے رضامندی ظاہر کی۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو اس کام کے لیے مقرر کیا گیا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ایسے کام کو انجام دینے کے بارے میں سوچ کے ہچکچاتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے کام شروع کیا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قابل شخص تھے جن پہ یہ ذمہ داری لگایا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن سیکھا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے اس مشکل کام کو انجام دینے اور قرآن کو ایک کتابی شکل میں ترتیب دینے کے بعد انہوں نے قیمتی ذخیرہ حضرت ابوبکر کو پیش کیا، جنہوں نے اسے اپنی زندگی کے آخر تک اپنے پاس رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے دوران اسے حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے تحویل میں دیا گیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی تھیں۔ آخرکار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے زمانے میں جب مختلف قارئین نے اسے مختلف انداز میں پڑھنا شروع کیا تو خلیفہ نے اس کی متعدد کاپیاں بنا کر کے مختلف ممالک میں تقسیم کی جو عالم اسلام پہ مشتمل تھی۔ قرآن کا جدید نسخہ حضرت عثمان کا نسخہ ہے جسے وہ معیار سمجھا جاتا ہے، جس کے مطابق ہر دوسرے نسخے کو ہونا چاہیے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خدا کی قسم اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہاڑوں میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ سے ہٹانے کو حکم دیتے تو یہ میرے لیے اس سے زیادہ مشکل نہ ہوتا جنہوں نے مجھے قرآن پاک کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اجر ثواب پانے والے ابوبکر ہیں، کیونکہ وہ قرآن مجید کے طالب میں منفرد مقام رکھتے ہیں۔ آپ کی وفات اور تدفین کی جگہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ 22 جمادی الثانی 13 ہجری 23 اگست 634 عیسوی بروز پیر کو 15 دن تک بخار میں مبتلا رہنے کے بعد وفات پا گئے۔ اس دوران انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو نماز کے لیے امامت کرنے کا حکم دیا۔ ایک کہانی یہ ہے کہ جس میں یہودیوں پر الزام لگایا جاتا کہ انہوں نے آب خانے میں زہر ڈالا، لیکن اس میں صداقت نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کی عمر 63 برس تھی۔ ان کی خلافت صرف 2 سال 3 ماہ ہی رہی۔ اپنی بیماری کے دوران وہ اسلام اور اس کے مسئلے کے استحکام کے بارے میں سوچتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معروف صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو خلافت دینے کا فیصلہ کیا۔ پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور اپنی قوم کی رہنمائی کرنے کا طریقہ ان الفاظ پر ختم کیا: اگر تم میری نصیحت پر عمل کرو گے تو موت سے زیادہ کوئی چیز تمہارے لیے پسندیدہ قابل قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر تم نے اسے رد کیا تو تمہارے لیے موت سے زیادہ خوفناک کوئی چیز نہیں ہوگی۔ مرنے سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خلافت کے دوران سرکاری خزانے سے جو کچھ لیا تھا اسے واپس کر دیا۔ آپ نے صرف ایک خادم، ایک اونٹ، ایک کپڑے کا جوڑا چھوڑا۔ آپ کا حکم تھا کہ ان کی موت کے بعد لباس اس کے جانشین کو دیا جائے، اور یہ دیکھ کے حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جانشین کا کام بہت مشکل بنا دیا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سفارش کی کہ انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن کیا جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں قبر رسول اللہ علیہ وسلم کے بالکل پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ان کی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رکھی گئی۔ آپ کی قبر اس طرح کھودی گئی کہ آپ کا سر صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے کے متوازی تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کی افسوسناک خبر سن کے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر پہنچے
اور حضرت علی نے حضرت ابوبکر کی وفات کے دن کہے ہوئے چند کلمات درج ذیل ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت ابوبکر کے بارے میں فرمایا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی یا دوست تھے، آپ ان کے لیے تسکین کا باعث تھے، وہ آپ پہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے، ان کے پاس کوئی اراد ہوتا تو آپ ذکر کرتے، اگر کسی معاملے میں مشورہ کرنا تھا تو آپ سے مشورہ کرتے، آپ امت سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، آپ نے سب سے زیادہ ایمان میں آپ سب سے زیادہ مخلص ہیں، آپ کا ایمان دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ مضبوط ہے، آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، آپ سب سے زیادہ دولت مند تھے، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام دونوں کی سب سے زیادہ خیال رکھا، تمام لوگوں میں آپ سب سے بہترین صحابی تھے، آپ بہترین صفات کا مالک تھے، آپ کا ماضی بہترین تھا، آپ کا درجہ سب سے بلند ہے، آپ سب سے زیادہ قریب تھے، آپ کا درجہ سب سے بلند تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی عزت کی، آپ کو سب سے زیادہ عزت میں رکھا، اور اللہ آپ کو بہترین نظر عطا فرمائے۔ جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، اللہ نے آپ کا نام اپنی کتاب میں سچا رکھا، جب اللہ نے فرمایا اور جو حق لے کر آیا اور اس پہ ایمان لائے وہی لوگ صالح ہیں۔ لوگ حضرت علی کے گرد جمع ہو گئے، ان کی تقریر سنتے رہے، اس کے بعد سب نے بلند آواز میں پکارا، علی کی بات پہ سب نے ایک زبان ہو کر جواب دیا کہ تم نے سچ کہا۔ اسلام کی سربلندی کے لیے عمر بھر کی جدوجہد کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی پرامن موت ایسی ہی تھی۔ اسلام کے ابتدائی سالوں میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے سکون اور مسلسل مدد کا ذریعہ تھے، یہ اسلام کی خاطر اپنا مال اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اسی جگہ چلے گئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا۔ آپ نے پہلے مرتدین کے خلاف لڑ کے شکست دی، پھر اپنے خلافت کے ہونے والے چند بڑے فتوحات میں اسلام کو پھیلا کے مسلم قوم کی بنیادوں کو مزید مضبوط کیا۔ اے اللہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو اور انہیں بہترین اجر عطا فرمائے، آمین۔